نواب بیگم بنت محمد نقی مرحوم، اور ایک نام شامل کر لیجئے مولانا وسیع حسن خان صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ کا اسم گرامی اختر النساء بنت ابرار حسین کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائے۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ جس آئے وفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا آخری حصہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ یہ اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے، مگر آیت شروع ہوتی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ ان کنجیوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ، شاکر صاحب یہ اس وقت بزرگ نظر آ رہے ہیں، خیر ہم بھی بزرگ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا بالکل عنفوان تھا، اور یہ اس وقت جوان تھے۔ ان کے وطن میں ہم نے ایک برس رمضان میں نماز پڑھائی، مصطفیٰ آباد الہ آباد، تو اس وقت یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ آواز بڑی دمدار آواز، اب ظاہر ہے اس عمر میں اتنا پڑھ لیتے ہیں کم نہیں ہے، یہ بھی مولا کا کرم ہے، ورنہ لوگ جب جہاں گورنمنٹ ریٹائر کر دیتی ہو ذکر مولا وہ ڈیوٹی میں رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب یہ جملہ قابل غور ہے کہ 60 برس میں گورنمنٹ ریٹائر کر دیتی ہے، مگر ذکر مولا آخری سانس تک ریٹائر ہونے نہیں دیتا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ذکر مولا حیات بخش بھی ہے، حیات افزا بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
غور فرمایا آپ نے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. ان کا ایک شعر جو میں نے اس وقت سنا تھا اور مجھے یاد رہ گیا. یہ تربوز بہت کھلاتے تھے ہم کو. ہاں یاد آ گیا ہرمی جی؟ صلوات پڑھے محمد. اور ان کا ایک شعر سن لیں. ایک شعر سن لیں, بڑا قیمتی شعر. یہ پڑھا کرتے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھتے تھے. خدا ان کی عمر دراز فرمائے. بہت قاعدے سے پڑھتے تھے کہ افتخار بیداری حریت تیرا سونا ہے. ارے کیا لفظ ہیں. افتخار بیداری, افتخار بیداری. اور کیسے افتخار بیداری ہوگا؟ بس دوسرا مثال, بس اس کے بعد میں مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ افتخار بیداری حریت تیرا سونا ہے, تکیہ شہ کا زانو ہے, کربلا بچھونا ہے. افتخار بیداری حریت تیرا سونا ہے, تکیہ شہ کا زانو ہے, کربلا. وہ حافظے میں یا تحت شعور میں ابھی تک یہ محفوظ رہ گیا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لفظوں کی نشست و برخاست اور لفظوں کے آہنگ پہ غور کیجئے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے پاس غیب ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اور کنجیوں کا کام یہ ہے کہ تالے کو کھول دیتی ہیں. اس کے معنی غیب ایک تالا ہے, اس کے پاس اس کی کنجیاں ہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے, اللہ کنجی نہیں کہتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کنجی نہیں کہتا, کنجیاں کہتا ہے. اس کے معنی ہے کہ غیب صرف اللہ ہی کے لیے نہیں ہے. کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں تو غیب کو بتا دیتے ہیں. انہی غیب کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے, میرے ساتھ رہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا یعلمها, لا یعلمها, کہ ان کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا. الا ہوا, سوائے اس کے. کیا قدر و قیمت ہے کنجیوں کی کہ ان کی عظمت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا. لا یعلمها الا ہوا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے, بحر میں کیا ہے اور بر میں کیا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور کوئی پتا نہیں ٹوٹتا ہے مگر یہ کہ وہ علم الہی میں ہوتا ہے. وَلَحَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور زمین کی تہوں میں, زمین کی تہوں میں, زمین کی تہوں میں کوئی دانہ نہیں ہے مگر علم اللہ میں ہے, علم الہی میں ہے. اور اس کے بعد سمیٹ کے کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. ارے صلوات پڑھے محمد. بہت دور لے جا رہا ہوں, کاش میرے ساتھ رہیں. ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے, اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آگے تک اس کو لے کے چلتے ہیں. کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. پھر کہتا ہے کہ غیب کی کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یعلم ما فی البر والبحر. اللہ خشکی میں کیا ہے, تری میں کیا ہے, بحر میں کیا ہے, بر میں کیا ہے, سمندر میں کیا ہے, صحرا میں کیا ہے, اللہ کو علم ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. کوئی پتا نہیں کھڑکتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے, اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض. اور زمین کی تہوں میں ایک دانہ نہیں ہے جو علم الہی میں نہ ہو. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کتاب مبین میں ہے. یعنی
غیب بھی کتاب مبین میں ہے. ارے صلوات تو پڑھے محمد والا. جسے ہم غیب کہتے ہیں وہ کتاب مبین میں ہے. اللہ جانتا ہے خشکی اور تری میں، یعنی وہ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ بھی کتاب مبین میں ہے. پتا کب ٹوٹے گا کتاب مبین میں ہے. تہوں میں کیا ہے زمین کی وہ بھی کتاب مبین میں ہے. اللہ نے ہر شے کو کتاب مبین میں رکھ دیا ہے. ہر شے کو کتاب، پیچھے تک جملہ پہنچ جائے خدا کرے کہ ہر شے کو اللہ نے کتاب مبین میں رکھا. سوال یہ ہے کہ یہ کتاب خود کہاں ہے؟ ارے غور کریں بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر شے کتاب مبین میں ہے اور کتاب مبین امام مبین میں ہے. ارے توجہ فرمائے نا، کتاب مبین میں ہے. کتاب مبین، ہر شے کتاب مبین میں ہے اور کتاب مبین امام مبین میں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنا ہے تو امام کو سمجھو. امام کو سمجھو. کتاب کو سمجھنا ہے تو امام کو سمجھو. امام کو سمجھنا ہے تو کتاب کو سمجھو. کتاب کے بغیر امام سمجھ میں نہیں آتا، امام کے بغیر کتاب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر شے کتاب مبین میں ہے. ہر شے کتاب مبین میں ہے. اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ خدا کرے کہ پہنچ جائے. ہر شے قرآن میں نہیں ہے، کتاب میں ہے. جسے بار بار پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے لکھ دیا جائے اسے کتاب کہتے ہیں. ہر شے کتاب میں ہے. ہر شے کتاب میں ہے. اور یہ کتاب کا علم، ایک روایت ملتی ہے تاریخ میں کہ جناب ابن عباس نے فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل کھو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. غور نہیں کیا آپ نے؟ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں گا. کسی نے کہا کیسے تلاش کر لیں گے؟ کہا قرآن نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر شے کتاب مبین میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں کتاب مبین میں ڈھونڈ لوں گا اور تلاش کر لوں گا. اگر میرے اونٹ کی رسی کھو گئی، کمال ہے کتاب میں اونٹ کی رسی تو مل گئی مگر عقیدہ نہ مل سکا. آئے ارے صلوات پڑھے محمد والے. آئے آئے اللہ. بیان حضرت ابن عباس چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بڑی شخصیت ہے. راس المفسرین کہے جاتے ہیں، یعنی مفسرین کے چیف، سردار مفسرین کے. ان کا بیان یہ ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو گئی تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن سے تلاش کر لوں گا. اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اے ابن عباس، تم بے شک کتاب سے رسی کو تلاش کر سکتے ہو، مگر یہ علم تمہارا ذاتی ہے کہ کسی کا دیا ہوا ہے؟ غور ہی نہیں کیا بھائی. یہ تمہارا ذاتی علم ہے کہ کسی کا دیا ہوا ہے؟ اگر ابن عباس کا یہ علم ذاتی ہے تو کسی کے سامنے زانو ادب طے کر کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مولا سورہ الحمد کی تفسیر بیان کریں. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تاریخ نے لکھا ہے کہ ابن عباس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا سورہ الحمد کی تفسیر بیان فرمائیں. تفسیر بیان ہونے لگی
رات کا ایک پہر گزرا، امیر المومنین نے پوچھا ابن عباس بس؟ ابن عباس نے کہا مولا اور بیان فرمائیں۔ دریائے علم پھر بہنے لگا۔ مولا نے پھر فرمایا ابن عباس بس؟ ابن عباس سے کہا مولا اور بیان فرمائیں۔ مولا نے پھر بیان کرنا شروع کیا۔ ایک بار کہا بس، پھر کہا تو پھر سنانے لگے، پھر کہا تو پھر سنانے لگے۔ اس بس کے معنی کیا ہے؟ اس بس کے معنی کیا ہے؟ کیا علم حیدر کرار رک گیا؟ کیا علم حیدر کرار رک گیا، ختم ہو گیا؟ جو کچھ بیان کرنا تھا وہ بیان کر دیا؟ اگر بیان کر چکے ہیں تو پھر کیسے بیان کیا؟ دوبارہ بیان کو جاری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم علی نہیں ٹھہرا ہے، بلکہ ابن عباس کے ظرف کو علی آزما رہے ہیں۔ ابن عباس کے ظرف میں کتنی گنجائش ہے۔ اور اس کے بعد رات گزرتی گئی ہے، اس کے بعد کائنات کے امام نے وہ مشہور جملہ ہے جو آپ کے پیش نظر ہے کہ ابن عباس رات گزر گئی، سورہ الحمد تو کیا بسم اللہ کی بھی تفسیر نہیں ہو سکی۔ ابن عباس بس مختصر یہ ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے، وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ اور اگر علی یہی رک جاتے تو دنیا سمجھتی کہ نقطے میں قرآن ہے، مگر علی نے فرمایا کہ جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ اور اب کائنات کا امام فرماتا ہے وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے میں ہوں۔ علی علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن جب سمٹتا ہے تو نقطے میں آتا ہے، نقطہ جس میں سماتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائیے گا، ایک ایک لفظ۔ نقطہ جس میں سما جائے اسے علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چنا۔ کتاب کا وارث ان کو بنایا کہ جنہیں ہم نے چنا ہی نہیں ہے، اپنے بندوں میں سے چنا، انہیں وارث بنایا۔ تو کتاب کا وارث ہر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ارے غور کریں بھائی، کتاب کا وارث ہر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اگر مسلمان انہیں تلاش کر لے تو اسے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ ان کے پاس ہے، حل ان کے پاس ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ ہے آپ کی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے چنا۔ ہر بندہ کتاب کا وارث نہیں ہے، بلکہ کتاب کے وارث وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انتخاب ہے۔ ارے اس لفظ کو سمجھیں، اللہ کا انتخاب ہے۔ ہر آدمی کتاب کا وارث نہیں بن سکتا۔ یاد رہے، قاری قرآن اور ہے، محافظ قرآن۔ ارے صلواتوں پڑھے محمد و آل محمد۔ قاری قرآن اور ہیں، محافظ قرآن
اور قاری محافظ کے برابر نہیں ہوتا. محافظ محافظ ہوتا ہے، قاری قاری ہوتا ہے. قاری اس وقت پڑھتا ہے جب شعور کی سرحدوں میں داخل ہو جائے. نہیں غور ہی نہیں کیا. قاری قرآن اس وقت پڑھتا ہے کہ جب باشعور ہو جائے، مگر وارث قرآن، وارث کتاب، اسے شعور کی ضرورت نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے لفظ سنیں گے. وارث قرآن یا وارث کتاب، اسے باشعور ہونے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لفظ استعمال کروں اگر پہنچ جائے، شعور نام ہے وارث کتاب کا. شعور نام ہے وارث کتاب کا. اگر وارث کتاب سے محبت ہے تو لوگ باشعور ہو جائیں گے. اپنے علم سے باشعور نہیں ہوں گے، اس کی محبت سے باشعور ہو جائیں گے. ارے اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی یہ نہ کہتا کہ اگر 2 برس نہ ہوتے جو جعفر صادق کی بارگاہ میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہائے بہت بڑی شخصیت امام ابو حنیفہ، انہی نے فرمایا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 برس نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ارے قربان جائیے، صداقت رہتی ہے. تعصب کے پردے بھی اسے چھپاتے نہیں پاتے. تعصب کے پردے اسے چھپا نہیں پاتے. کیا کہتے ہیں؟ لولا سنتان، اگر وہ 2 برس نہ ہوتے جو جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم حاصل کیا 2 برس، تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان ہے، نعمان بن ثابت نعمان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ برس نہ ہوتے تو کیا لفظ استعمال کیا؟ اللہ ہلاکت نعمان واقعی ہلاک ہو جاتا. کمال ہے، جس کو دیکھو وہ یہی لفظ استعمال کرتا ہے. ارے صلوات تو پڑھے محمد و اللہ. لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 برس نہ ہوتے جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت والے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. جس نے بھی کہا اسی لفظ کو استعمال کیا، اگر علی نہ ہوتے، غور نہیں کیا آپ نے، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کے معنی یہ دیکھیں، بالکل ادبی سا ایک لفظ آ رہا ہے ذہن میں، چونکہ شاعر بیٹھے ہوئے جی چاہ رہا ہے کہ ادبی لہجے میں ایک لفظ عرض کر دوں کہ جب کہا یہی کہا ہلاک ہو جاتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کو بھی یہ احساس ہے کہ آل محمد کی محبت شہادت دیتی ہے، دشمنی ہلاکت دیتی ہے. ارے غور تو کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہلاک ہو جاتا ہے. اور پھر میں اسی لفظ کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ آل محمد کی محبت شہادت ہے، ان سے دوری ہلاکت ہے، ان سے دوری ہلاکت ہے. اس کے معنی یہ ہوئے محبت اہل بیت کا نام ہے شہادت. ارے دوسرا لفظ بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ محبت اہل بیت کا نام ہے شہادت، اور بغض اہل بیت کا نام ہے ہلاکت.
सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर एक मरतबा बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। मोहब्बत आले मोहम्मद का नाम है शहादत, और बुग़्ज़ अहले बैत का नाम है हलाकत। जिसे हलाक होना है वो अहले बैत से दुश्मनी करे, और जिसे मर के भी जिंदा रहना है वो मोहब्बत करे। यही वजह है कि बुग़्ज़ अहले बैत में जिंदा रहने वाले मुर्दा है। अरे क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं? बुग़्ज़ अहले बैत में जिंदा रह कर के भी मुर्दा है, और मोहब्बत अहले बैत में मरने वाले मर के भी शहीद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी? है तवज्जो है? बुग़्ज़ अहले बैत में, और ये मोहब्बत अहले बैत या मफातिहुल गैब। अरे मैं क्या कह रहा हूं? मैंने अब अहले बैत नहीं कहा, मफातिहुल गैब कहा है। मफातिहुल गैब, अहले बैत गैब की कुंजियां हैं, गैब की कुंजियां हैं। जब तक अहले बैत नहीं मिलते गैब के ताले नहीं खुलते। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अहले बैत। अच्छा, अब यहां पर रुक करके एक बात जरा कहते चलें अगर इजाजत हो, कि अहले बैत उस सच्चाई का नाम है कि जिसको दुश्मन को भी माने बगैर चारा नहीं है। गौर नहीं किया आपने? अहले बैत उस सच्चाई का नाम है कि दुश्मन को भी माने बगैर चारा नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि हम अली को नहीं मानते। ये इतना बड़ा बरेली है, कोई बताए कि अली को मानते हो कि नहीं? हर आदमी कहता हम अली को भी मानते हैं। हर आदमी कहता है कि नहीं कहता है? हम सुभान अल्लाह, क्या कीमती बात है, हम अली को भी मानते हैं। भी कहना ही दलील है कि किसी और को भी मानते हैं। हाय हाय, अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले के साथ। फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। या अली मदद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही कहा कि हम अली को भी मानते हैं, ये भी कहते ही अकीदे में पकड़ा गया, भी कहते ही पकड़ लिया गया, इसलिए कि ये अली के अलावा भी कुछ लोगों को मानता है। अरे अली का मामला कलमे जैसा है। हाय हाय, अली भी के साथ नहीं है, अली ही के साथ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली भी के साथ नहीं है, ये भी के मानी मैं बताता हूं आपको क्या है। कुफार आए सरकार रिसालत के पास, सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नारे तौहीद बुलंद फरमाया, ला इलाहा, क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, पैगंबर ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये बात जमात आ गए। मैं लफ्जी इस्तेमाल कर लूं, अगर जो जहां का लफ्ज है वहीं पहुंचा दूं। कुफार इजमा करके आ गए और आके कहा कि
محمد عبداللہ کے بیٹے ایسا کرتے ہیں، یہ تمہارا جو خدا ہے نا لا الہ الا اللہ جس کو کہتے ہو، تم لا الہ نہ کہو، یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے 360 ہیں، تمہارا اکیلا ہے، ہمارے 360 ہے اور تمہارا اکیلا ہے۔ محمد ایسا کرتے ہیں جہاں 360 مان رہے ہیں، بس 361 ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، 361 ہو جائیں گے، ایک ہم اپنوں میں ہی شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا خبردار میرا کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ غور ہی نہیں کیا، میرا کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، یعنی مزاج الوہیت یہ ہے کہ وہ دوسرے خداؤں کے ساتھ ملتا نہیں ہے، مزاج علویت یہ ہے کہ علی بھی کے ساتھ نہیں آتا، علی ہی کے ساتھ آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر اجازت، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ رات میں سورج نکل رہا ہے، ولائے آل محمد کا سورج رات میں نکلا ہے، اور مولانا شمس الحسن صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو ایک بات کہہ رہا ہوں اور یاد رکھنے والی بات، یاد رکھنے والی بات، تمہارا بھی ایک ملا لیتے ہیں، تمہارا بھی ایک ملا لیتے ہیں، اور دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ قدم قدم پر ٹوکتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور یہ حلوے والا جو ہے، ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، سنیے گا، یہ ٹوکتا ہی نہیں ہے بیچارہ، یہ چپ رہتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ محمد بولتا ہے تمہارا خدا، کہتا ہے یہ مت کھانا وہ مت کھانا، یہ نہ پہننا وہ نہ پہننا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا۔ ہم کو ایسا نہیں چاہیے، ایسا چاہیے جو ہم کریں وہ دیکھے بھی نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، بولنا تو بڑی بات ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کفر کا مزاج یہ ہے کہ خاموش کو مانتا ہے۔ کیا سن رہے ہو بھائی، کیا سن رہے ہو؟ کفر کا مزاج یہ ہے، خاموش کو مانتا ہے، بولنے والے کو نہیں مانتا۔ یہی لہجہ تو بول رہا تھا ہمیں کتاب خدا کافی ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ کتاب خدا خاموش رہتی ہے، اہل بیت بولنے والے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن نے کہا کہ وہ ایک ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ کیا پیاری بات ہے، ارے قرآن تو قرآن ہے۔ شہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاؤں، آیت میں بڑی گنجائش ہے، خدا کرے کہ امت مسلمہ قرآن سمجھنے لگے، اگر قرآن سمجھنے لگے تو علی شناس ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میرے ساتھ رہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، والملائکہ، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ بھئی یہیں تک بات رکی نہیں ہے،
ارے اہل ایمان ہے، پیغام لے کے چلے جائیے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اور صاحبان علم بھی گواہی دیتے ہیں. اما یہ کون سے صاحبان علم ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ اس کو ان میں نہ تلاش کرنا، عوام میں نہ تلاش کرنا. اشرف المحبت، اشرف المحبت ایک کتاب ہے، اسماعیل صاحب کی سنی لکھنے والے ہیں، یہی سجادہ نشین صوفی ہیں. انہوں نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، جملہ سنیے گا، اشرف المحبت کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام حسن نے سر کو سجدے میں رکھا، اور نہیں کیا، سر کو سجدے میں رکھا، سر کو سجدے میں رکھا، اور فاطمہ نے فوراً نماز پڑھی. ہائے 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 ہائے، سر کو سجدے، بس میں اس کو ڈیفائن کر دوں کہ سر کو سجدے میں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جانتے تھے کہ کوئی لائق سجدہ ہے. ہائے 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 ہائے، وہ پیدائشی طور پر جانتے تھے کہ وہ کوئی لائق سجدہ ہے. جو پیدا ہوتے ہی اس کو لائق سجدہ سمجھ کے سجدہ کرے وہ صاحب علم ہے. صلوات پڑھے محمد. نہیں ٹھہرے، عجب بات ہے، عجب بات ہے. دو لفظوں کا استعمال کیا انہی نے کہ امام حسن علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور دوسرا لفظ استعمال کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نماز ادا فرمائی. حسن مجتبی کا سجدہ کرنا دلیل علم ہے، دلیل، اور میں لفظ بدلتا ہوں، دلیل علم ہی نہیں، دلیل منصب ہے. یہ دلیل منصب امامت ہے. سجدہ کیا، فاطمہ زہرا نے نماز فوراً بعد میں، پیدائش کے فوراً بعد نماز ادا کی. ان کا سجدہ کرنا دلیل علم ہے، فاطمہ کا نماز پڑھنا دلیل طہارت ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کا سجدہ کرنا، بی بی کا، شاگرد صاحب، بی بی کا سجدہ کرنا دلیل طہارت ہے. کہ صاحب بچہ پیدا ہوا ہے، ارے بی بی نے نماز پڑھی ہے، بی بی نے فوراً نماز ادا کی، اور انہیں مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی تو بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی؟ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بیٹی جو ہے وہ عالمہ غیر، کسی نے نہیں پڑھایا حضرت زینب کو، تو انہیں کون پڑھائے گا؟ انہیں کون پڑھائے گا؟ اور اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، پہلے تو ان کے بچے دکھاؤ، اور دوسرے اس طرح کی طہارت دکھاؤ کہ انہوں نے بچے پیدا ہوا اور فوراً نماز ادا کی. یاد رکھو، فاطمہ جیسی خاتون نہ کبھی پیدا ہوئی ہے نہ کبھی پیدا ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شہد اللہ انہ لا الہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماں بدولت کی کیا حیثیت ہے کہ کہیں فاطمہ جیسی کوئی خاتون نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی؟ نہیں. یہ کام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ اصل میں
शायरी पता नहीं कहाँ से मिल गई है, जो नस्र में भी होने लगती है, वो नस्र में भी शायरी होने लगती है। और मिजाज कभी भी बरहम हो सकता है शायराना, ये शायर लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अभी परसों नरसों बैठे हुए थे तो मूड बनाए, गज़ल कह दी। बज़ाहिर गज़ल है मगर देखें तो बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। दो शेर सुना देता हूँ, ज़िंदगी में याद रखना। कम अज़ कम इतना तो एहसास-ए आशनाई दे, कम अज़ कम इतना, कम अज़ कम इतना तो एहसास-ए आशनाई दे, मैं अपना जिक्र करूँ और तू सुनाई दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अली अली। कम अज़ कम इतना तो एहसास आशनाई दे, मैं अपना जिक्र करूं और तू। सलावत पढ़े मोहम्मद, बुलंद फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और अब ये शायरों की नज़र, कम अज़ कम इतना तो एहसास आशनाई दे, मैं अपना जिक्र करूं और तू सुनाई दे। अजीब दौर है, रब से दुआएं मांगता हूं। दूसरा मिसरा खुदा करे कि पहुंच जाए। अजीब दौर है, रब से दुआएं मांगता हूं, मेरा कलम है तो मेरी ही रोशनाई दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले है। मैंने नहीं पढ़ा है, वो ये दूसरा है। तो चराग से चरागी तो जलते हैं। अरे मुफक्किरीन की फिक्रें एक जैसी होती हैं, हाँ वो एक जैसी होती हैं, कहीं ना कहीं मिलेगी ज़रूर। मगर मैंने ये शेर पढ़ा नहीं है कहीं फैज़ साहब का, मगर जाहिर है वो भी मुफक्किर थे, हम तो खैर नहीं हैं, हम तालिब इल्म हैं, वो बुज़ुर्ग लोग थे। मगर बुज़ुर्गों के विरसे से बहुत कुछ मिलता है। और जिसने बुज़ुर्गों का इनकार किया ठोकरों के अलावा, अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलो एक शेर और सुना देते हैं। मेरा कलम है तो मेरी ही, और ये पैगाम दे रहा हूं, बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। तेरा करम के अता कर दिया है हुस्न मुझे। दूसरा मिसरा, तेरा करम के अता कर दिया है हुस्न मुझे, दिया है हुस्न तो जज्बों में पारसाई दे। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर। दिया है हुस्न तो जज्बों में पारसाई दे। याद रखें, हसीन होना कमाल नहीं है, पारसा होना कमाल है, आलिम होना कमाल नहीं है, हिदायत करना कमाल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याद रखें, ये पूरी फिलॉसफी है, पूरी फिलॉसफी है। ताकतवर होना कमाल नहीं है, कमजोरों को बचाना कमाल है। अरे दुनिया में अली से बड़ा कोई ताकतवर हो सकता है? नहीं हो सकता, मगर अली ने कभी भागते को नहीं मारा। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब बात आ गई है तो शजाअत मुर्तज़वी के लिए एक बात कहता चलूं, अगर इजाजत हो तो। बड़ा जोर है हमारे यहाँ शादी ब्याहों में कि हाँ साहब, अच्छा खैर अब तो कम हो गया, अब तो कुछ गैरत बेदार हो गई है। वरना पहले ये होता था कि हमने लड़के को पढ़ाया है तो ऐसी जगह शादी करेंगे जहाँ जहेज भी अच्छा मिले। अरे पढ़ाया तुमने अपने लिए है, कमा के ससुराल में थोड़ी देगा। नहीं साहब, अरे वो अच्छा मांगने के भी अंदाज होते हैं, ये तो आप देंगे ही,
یہ تو آپ دیں گے ہی. یہ تو آپ نوجوان نسل کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں, یہ بزرگ مجھے معاف فرمائے, یہ تو آپ دیں گے ہی, یہ تو آپ دیں گے ہی. ارے فقیر فقیر ہوتا ہے بھلے ہی سونے کا کاسا لے کے آ جائے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر توجہ ہے. ضیاء صاحب ذرا میرے سامنے کو ہو جائیں, بات کہہ رہا ہوں. تو یہ تو آپ دیں گے, دعا کی ضرورت ہے. فقیران آل محمد دعا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو آپ دیں گے ہی, یہ تو آپ دیں گے ہی. اور جب مہر کی بات آئی, ارے اتنا زیادہ, اتنا زیادہ, اتنا زیادہ, جو حق نہ تھا اسے لے رہے ہو. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جو حق ہے اسے دے نہیں رہے ہو. سرکار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خیال ہے تبلیغ کا جملہ ہو گیا, تبلیغ کا جملہ ہو گیا. بھلے کسی کو تکلیف ہو مگر تبلیغ ہو گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے علی علیہ السلام سے فرمایا, ادب بہت سے لوگوں نے رشتے دیے سرکار رسالت کے یہاں, حضرت زہرا کے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگ اوقات کتنی جلدی بھولتے ہیں. ہائے 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 ہائے, کلمہ پڑھنے والے اس کے یہاں رشتہ بھیج رہے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر جھاڑ کے حضور نے کہا, رہے تم کیا بات کر رہے ہیں, فاطمہ کنیز خدا ہے, رشتے کا اختیار مجھے نہیں ہے اسے. اور پھر اس کے بعد جب زیادہ ضد کی لوگوں نے, تو تاریخ کا ایک جملہ سن لیں, زندگی میں یاد رکھیے گا, تو انہوں نے کہا پیغمبر سے جب ضد کی تو پیغمبر نے کہا اچھا آج رات میں ستارہ اترے گا, جس کے گھر پر اتر جائے. ابھی مجھ سے ایک بچے نے سوال کیا کہ ستارے کا آکار ہماری زمین سے بڑا ہے, چھوٹے سے چھوٹے ستارے کا حجم جو ہے وہ زمین سے بڑا ہے. کیسے اترا, اتنا چھوٹا سا تو تھا, مدینہ کیسے اترا؟ تو ہم نے کہا یہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے, سوچنے کی کیا بات ہے. ستارے کو جس کا گھر تھا اس نے نہیں اتارا, جس نے بنایا تھا اسے اتارا ہے, اس نے اتارا ہے ستارے کو. کہ جس کے گھر میں اترے گا ستارہ, جس کی ڈیوڑی پہ اترے گا ستارہ. میں نے کبھی تقریباً 30 سال پہلے ایک قصیدہ کہا تھا, اس میں 2 شعر مجھے یاد آ گئے. کمال ہے آج یہ تاریخ کا پہلا منظر ہے کہ ستارے ستارے کا انتظار کر رہے ہیں. میں غور ہی نہیں کیا بھائی, غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ اس ستارے کا انتظار کر سکتے ہیں, اگر کائنات ستارے زہرا کا انتظار کرے, زہرا کا انتظار اور ہے, زہرا کا انتظار. ہائے ہائے. تو وہ جو 2 شعر شاکر صاحب, سب ستارے اصحابی کا نجوم, میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں, ستاروں کے. میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں یہ حدیث جعلی ہے کہ صحیح ہے, میں نے صحیح مان لیا, پڑھ دیا ممبر سے. اصحابی کا نجوم, میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں. بے شک بے شک, سب ستارے ستارے کے ہیں منتظر,
سب ستارے اترے زورا ستارہ کدھر دیکھیے کہ سب ستارے ستارے کے ہیں منتظر اترے زورا ستارہ کدھر دیکھیے کون 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 شیرے کی حسرت لیے مر گیا اور باندھا گیا کس کے سر دیکھیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہ اکبر خیر مجھے بحث نہیں کرنا ہے اس پر میں تو ایک بات کہنے جا رہا تھا کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ دیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے اس نے فیصلہ کیا اور جب فیصلہ ہو گیا اور رشتہ ہو گیا تو پیغمبر نے فرمایا علی شادی تو ہوگی مگر مہر تمہیں پہلے دینا ہے ہائے ہائے یہاں جہیز کی بات ہوتی ہے مہر کی کبھی مہر دینا ہے کہ اللہ کے رسول ہے ہی کیا جو دوں کچھ ہے ہی نہیں کہا یہ بتاؤ مال دنیا میں تمہارے پاس کیا کیا ہے یہ ہے علی کی مال دنیا کی فہرست علی تمہارے پاس مال دنیا میں کہا ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے اور ایک زرہ ہے تلوار گھوڑا اور زرہ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ علی علیہ السلام کی زرہ آگے کی طرف تھی پیچھے تھی نہیں کسی نے پوچھا بھی علی پیچھے زرہ کیوں نہیں ہے علی نے پلٹ کے کہا پلٹنا کسے ہے صلوات پڑھے محمد لوہے کی کڑیوں دار ایک لباس ہوتا ہے جسے زرہ کہتے ہیں جس پہ تلوار پڑنے کے بعد تلوار اچھٹ جاتی ہے اور تلوار اثر نہیں کرتی اسے زرہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کے آگے کی طرف زرہ تھی اور پیچھے کی طرف زرہ تھی ہی نہیں مولا نے کہا ہم کو پلٹنا ہی نہیں ہے پلٹے ہی نہیں تو ہمیں یہ تو ان کے لیے ہوتی ہے جو ہائے ہائے ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے اب سنیں پیغمبر کا فیصلہ سنیں زندگی بھر یاد رکھنا فضائل علی پڑھنا آسان نہیں ہے نہ پڑھنا آسان ہے نہ سمجھنا آسان ہے جب تک خدا نہ دے خدا توفیق دیتا ہے تو پڑھے بھی جاتے ہیں اور سنے بھی جاتے ہیں اور سمجھے بھی جاتے ہیں پیغمبر نے فرمایا علی تلوار تمہارے کام کی ہے تمہیں لڑنا ہے جہاد کرنا ہے تلوار تمہارے کام کی ہے اسے رہنے دو اپنے پاس اور علی یہ جو رہوار ہے یہ بھی کام کا ہے تمہارے اسی جہاد میں کام آنا ہے تو علی کے کیا کام کا ہے نہیں میں تو لفظ بول رہا ہوں خدا کرے کہ پہنچ جائے تلوار علی کے کام کی کب ہے گھوڑا علی کے کام کا کب ہے وہ تو جہاد کے لیے ہے وہ تو جہاد کے لیے ہے پیغمبر نے فرمایا علی زرہ بیچ دو ایک ہی علی کے لیے چیز تھی بچاتی نا علی علیہ السلام کو تلوار سے جہاد کرنا تھا لڑنا تھا رہوار کو استعمال کرنا تھا لڑنا تھا علی کے لیے تو ایک ہی چیز تھی زرہ بچانے کے لیے کہا اسے بیچ دو یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے ہائے 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 بات جملہ سنے اہل فکر جملہ زندگی بھر یاد رکھیں اور لے کے جائیں تحفے کے طور پر حضرت علی کی فضائل میں 1000 کتابیں ایک طرف نبی کا ایک جملہ یہ والا ایک طرف علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے یہ جملہ نہیں ہے شجاعت علی کی سند ہے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہ اکبر اللہ علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے اسے بیچ دو اسے بیچ دو شجاعت مرتضوی پر مصطفی سند ہے
کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور مصطفیٰ کے کلام پہ سند ہے ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں. اس کے معنی یہ شجاعت کی سند یہ اللہ نے دی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، سند خدا کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں عرض کر رہا تھا وارث کتاب کی محبت میں مر جانا، شہادت، محبت پر رہنا اور ان سے بچنا، بغض رکھنا، ہلاکت. ہلاکت کے معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نام لیوا بھی نہ ہو. شہادت کے معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ خود گواہی دے دے ہمیں کس نے ستایا تھا. ارے بہت بڑی بات کہہ کے گزر گئے، ہمیں دنیا میں کس نے ستایا تھا. تو یہ ہے شہادت، یہ ہے شہادت. اور یہی شہادت کفن پر لکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں شہادت نامہ، اسے کہتے ہیں شہادت نامہ. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی، ارے بھائی صاحب کفن پہ نام لکھے جا رہے ہیں، شہادت نامے کے بعد گواہی کے طور پر آپ کا نام لکھ دیں. ہم نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اے بھائی آپ کا؟ ہاں ہم نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، ہمارا نام لکھ دیا. آپ کا؟ نہیں میرا نام نہیں لکھے گا، ہم نے نماز پڑھتے. ہائے ہائے. ارے گواہی اس کی نہیں ہے کہ اس نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، گواہی اس کی ہے یہ مرا ہے تو محبت، لفظ بدل رہا ہوں، یہ مرا ہے تو خیر پہ مرا ہے. جو خیر پہ مرتا ہے خیریت اسی کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خیریت محبت اہل بیت پہ مرا ہے، محبت اہل بیت پہ مرا ہے، زندہ ہے. کیا ہے؟ سامنے کفنی میں لکھ دیا گیا تو یہ گواہی ہے. دلیل کیسے قائم ہو کہ زندہ ہے؟ دلیل کیسے قائم ہو کہ زندہ ہے؟ کا قبر میں لٹا کے دونوں ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہنا اسماعی فم. اور ہی نہیں کیا بھائی. سن اور سمجھ، جب یہ لفظ استعمال ہوئے سن اور سمجھ تو معنی خود بخود پیدا ہوئے. سمجھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، مردے نہیں سنتے، زندہ سنا کرتے ہیں. اور بعض زندے ایسے تھے کہ رسول آواز دے رہے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خیر وہ تفصیلی موضوع ہے. اور آپ کو مزے کی بات، بس چھوٹی سی بات اور یہیں پہ آج رک جاتے ہیں. ہم بھی بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. یہ ہمارے محمود بھائی خدا انہیں سلامت رکھے، ہزاروں برس کی عمر دے. یہ ایک حادثہ گزر گیا تھا تو سب آپ کے علم میں ہے. تو صبح ہی فون کیا اور ہم نے کھتولی مجلس پڑھنا تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہاں سے فارغ ہو کے ادھر چلے آئیے، آپ ٹیکسی لے کے فوراً چلے آئیے. ہم نے کہا ریزرویشن نہیں ہو سکا، گاڑی واڑی کہاں پکڑیں گے، کہہ رہے ٹیکسی لے کے چلے آئیے. خیر یہ سعادت تھی جو حاضر ہوئے، یہ سعادت ہے. ذکر اہل بیت ایک سعادت ہے. خیر تو قبر میں لٹا کے اور اس سے کہہ کیا رہے ہیں، ابھی تیرے پاس 2 فرشتے آئیں گے اور وہ کہیں گے تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے. دیکھ رب بتا دینا اللہ ہے، کتاب بتا دینا قرآن ہے، رسول بتانا محمد مصطفیٰ ہے، قبلہ بتانا کعبہ ہے. یہ اسے جھنجھوڑ کے بتایا جا رہا ہے، جھنجھوڑ کے. ارے دنیا میں یہ پہلا امتحان ہے کہ پیپر بھی ہے اور پیپر آؤٹ بھی ہے. اور کرے بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد.
پیپر آؤٹ ہے بالکل. ابھی آئیں گے تو یہ بتا دینا. دیکھیے ڈرنا مت ان سے, گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں. ان کے دونوں کے جواب میں یہ کہہ دینا, وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا, ان دونوں کے جواب میں یہ کہنا اللہ جل جلالہ ربی, پروردگار میرا رب ہے, اللہ میرا رب ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے, کتاب میری قرآن ہے, رسول میرا مصطفیٰ ہے. یہ ساری چیزیں تو بتا دینا. کسے بتا رہے ہیں؟ جسے مرے ہوئے بھی 8 گھنٹے ہو گئے. مرے ہوئے 8 گھنٹے ہو گئے, یعنی 8 گھنٹے کے بعد بھی اسے مردہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. مردہ سمجھ لیتے اگر وارث کتاب کا ماننے والا نہ ہوتا. مردہ تو وہ ہے جو مردوں کو مانے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, اس کے علاوہ ان کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا. ان کنجیوں کو, غیب کی بات نہیں ہے, کنجیوں کو اہل بیت کی معرفت, اہل بیت کی شخصیت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں, کوئی نہیں جانتا. چونکہ یہ مجلس مرحومہ ضیاء صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, اور جب مجلس ایصال ثواب کی ہوتی ہے کسی خاتون کی تو حضرت زہرا یاد آتی ہے. کائنات کی عظیم ترین خاتون, کائنات کی مظلوم ترین خاتون. فاطمہ سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے, فاطمہ سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے. آپ سوچیں فاطمہ اتنی مظلوم ہے کہ 3 دن رسول کے وصال کو ہوئے ہیں اور امت آگ و لکڑیاں لے کے آ گئی. فاطمہ سے زیادہ مظلوم کون ہوگا؟ اسی لیے بی بی نے فرمایا صبت علی مصائب لو انہا, صبت علی مصائب لو انہا. بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی, اگر دنوں میں پڑتی تو سیاہ رات سے بدل جاتی. فاطمہ پہ کیا مصیبت پڑی. اللہ اکبر. یہ امت جو سلام کرنے آتی تھی آج فاطمہ کو پہچان نہیں رہی ہے. کوئی فاطمہ کی گواہی نہیں دے, بی بی کی کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے کہ یہ فدق فاطمہ کا حق ہے. رسول نے دیا ہے, کوئی گواہی دینے والا نہیں. تاریخ میں کوئی گواہی دینے والا نہیں نکلا. فاطمہ نے رسول کی رحلت کے بعد علی سے کہا, علی, فاطمہ روز رو رہی ہے. تو لوگ آئے اور آ کے علی سے کہا, علی فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن کو رویا کرے, یا تو دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے, ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے. اللہ اکبر. امت کو اپنے کاروبار کی فکر ہے, رسول کی بیٹی کی فکر نہیں ہے. میں کہوں اے بی بی, آپ سے صرف اتنا کہا, آپ سے علی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ یا تو دن کو روئیں یا رات کو روئیں. مگر اللہ رے, اے سکینہ کی غربت, جب بابا پر روتی تھی تو تماچے لگتے تھے, اور جب تماچے لگتے تھے تو سکینہ کبھی چچا کو آواز دیتی تھی, کبھی بابا کو آواز دیتی تھی. اور میر انیس کی ایک بیعت ہے کہ جناب سکینہ نے فرمایا, پالا تھا آپ نے مجھے کس التفات سے, ارے کھلوائیے تماچے نہ غیروں کے ہاتھ سے. اے چچا, ظالم تماچے مار رہا ہے. فاطمہ زہرا نے یہ کہا, صبت علیہ مصائب لو انہا. اگر یہ مصائب دنوں کو پڑ جاتے تو سیاہ رات سے بدل جاتے. بی بی کیا کیا مصیبتیں, کہ مجھے بابا پر رونے نہیں دیا گیا. فاطمہ زہرا نے فرمایا, ابو الحسن میرے لیے مدینے کے باہر
ایک بیت الحزن بنا دو. بیت کہتے ہیں گھر کو اور حزن غم کو کہتے ہیں. غم کا گھر بنا دو. فاطمہ زہرا کے لیے علی علیہ السلام نے مدینے کے باہر بیت الحزن بنایا اور بچوں کی انگلیاں پکڑ کے فاطمہ صبح کو چلی جاتی تھی, دن بھر وہاں گریا کرتی تھی, دن بھر رویا کرتی تھی اور شام کو گھر آ کے اپنے بابا کو روتی تھی. اے بلال, شام اور لبنان کی درمیانی پہاڑیوں میں جناب بلال مؤذن رسول خدا زندگی گزار رہے ہیں بعد وفات رسول. بلال نے خواب میں دیکھا کہ رسول تشریف لائے اور آ کے فرماتے بلال کیا تم نے بھی ہمیں چھوڑ دیا؟ بلال یہ خواب دیکھنے کے بعد مدینے آئے. سب سے پہلے قبر رسول پر گئے, رسول کہ قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار روتے رہے اور قبر رسول سے اٹھے تو دروازہ فاطمہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بی بی رسول کے بعد سب سے اہم آپ ہے. بی بی پس پردہ آ کے کھڑی ہو گئی. فضہ سے کہا فضہ بلال سے کہو کہ آج اذان کہیں گلدستے پر, مجھے بابا کا زمانہ یاد آتا. گلدستہ اذان پر بلال پہنچے, بلکہ بلال نے لفظ استعمال کیا بی بی رسول کے بعد میں نے عہد کر لیا تھا کہ کبھی اذان نہ کہوں گا, مگر آپ کا حکم بالکل رسول کی طرح. اور یہ کہہ کے بلال گلدستہ اذان پہ پہنچے. بلال نے کہا اللہ اکبر. ادھر اللہ اکبر فاطمہ کے کان سے ٹکرایا, آنکھوں سے ساون بہنے لگا, آنسو بہنے لگے. بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بی بی کے گریے میں شدت آ گئی اور جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اتنا سننا تھا, فاطمہ نے ہائے بابا کہا اور فاطمہ بے ہوش ہو گئی. فضہ بلال کے پاس مسجد میں پہنچی, بس بلال بس, اور جب سننے والی ہوش میں نہیں ہے تو کس کے لیے اذان کہہ رہے ہو؟ ہائے بلال, فاطمہ زہرا. دنیا میں کچھ اذانیں ہیں جو یادگار ہیں. بلال نے اذان کہی اور ایک اذان اور ہے, وہ مولا علی کی اذان ہے جو 19ویں کی صبح کو گونجی تھی, اور دوسری اذان علی اکبر کی اذان ہے جو صبح دہم کربلا میں گونجی تھی. جیسے ہی دونوں آوازیں سنی, علی علیہ السلام کی آواز جب کوفے میں سنی گئی تو ہر مومن نے کہا خدا اس آواز کو سلامت رکھنا. اکبر کی آواز جب گونجی تو مالکہ پروردگار میرے لال کی آواز کو سلامت رکھنا. مگر عزاداروں, شام ہوتے ہوتے یہ آوازیں دوبارہ سنائی نہ دی. ارے لیلا تڑپ گئی, ہائے میرا لال. جزاکم ربکم اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بس ایک روایت, تاریخ کا ایک منظر سن لیں. عید گزری ہے, عید گزری ہے. عید کا دن جب آیا اور اہل بیت واقع کربلا کے بعد, لٹنے کے بعد مدینے پہنچ گئے. مدینے میں پہلی عید آئی ہے, پہلی عید آئی ہے تو جناب زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا میں بابا کے روزے پہ, نانا کے روزے پہ جاؤں گی, نانا کو پرسہ دوں گی. ہمارے یہاں بھی یہ دستور ہے کہ جو مر جاتے ہیں عید کے دن یا شب میں ان کے یہاں پرسے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی ہو جائے. یہ ایک دستور ہے. جناب زینب نے فرمایا اے بیٹا میں نانا کے مزار پہ جاؤں گی پرسہ دینے کے لیے, میں اماں کی قبر پہ جاؤں گی, اماں کی قبر پہ جاؤں گی. بس سید سجاد نے اہتمام کیا, سید سجاد نے اہتمام فرمایا.
اور قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا. روضہ رسول پر رسول کو پرسا دے کے قافلہ پلٹ رہا ہے فاطمہ کی قبر پر جانے کے لیے. سن سکیں گے؟ قبر زہرا میں جانے کے لیے قافلہ پلٹ رہا ہے کہ ایک مرتبہ لیلا نے ہائے علی اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئی. زینب لیلا کے قریب پہنچی اور زانو پہ سر رکھ کے کہا بھابھی اس کرب سے تو اس وقت نہ روئی تھی جب علی اکبر کا لاشا آیا تھا, علی اکبر کے نیزہ لگا تھا, اس وقت نہیں روئی تھی, آج کیا ہو گیا؟ بس لیلا نے کچھ جواب نہ دیا, عیدگاہ کی طرف اشارہ کیا, زبان گلے مل رہے تھے. اے بہن مجھے میرا اکبر یاد آ رہا ہے, ارے ہائے بے کسی عید کا دن, لیلا کی بے قراری, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما, مرحومہ کے درجات کو بلند فرما, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ مرحومہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ جو مؤمنین تشریف لائے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. پروردگار ملک میں استحکام عطا فرما. ولی عصر حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر نواب بیگم بنت محمد نقی اور اختر النساء کی ارواح کو